السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک علاقے کے لوگ درخت کی پوجا کرنے لگ گئے۔ وہ اس درخت پر چڑھاوے چڑھاتے، اس درخت کو بہت مقدس جانتے۔ وہاں پر ایک بہت ہی نیک زاہد آدمی رہتا تھا۔ جب اس نے یہ عمل شرک کا ہوتے دیکھا تو وہ کلہاڑا پکڑ کر درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا۔ شیطان کو اس کا یہ عمل بہت ناپسند ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے درخت کاٹ دیا تو لوگ تو دوبارہ اللہ کی طرف چلے جائیں گے، تو میں اپنے کامیاب مقصد کو کیسے کروں؟ وہ انسان کی شکل میں اس بزرگ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگے، درخت کو نہ کاٹو، درخت ایک جاندار چیز ہے اور ہر جاندار چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ جانے دو، لوگ اگر یہ کچھ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ کچھ بھی کریں یا نہ کریں۔ شیطان جو تھا اس کو اس بزرگ نے، جو نیک آدمی تھا، اس نے زمین پر گرایا اور اس کی چھاتی پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں لوگوں کو گناہ نہیں کرنے دوں گا، میں ان کو سمجھاؤں گا، میں ان کے ایمان کو بچاؤں گا۔ اب جو شیطان تھا اس نے کہا کہ یہ تو بڑا نیک ولی ہے، مجھے اسے کسی اور طریقے سے پکڑنا پڑے گا۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے کہا، جناب آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کو روکیں گے تو آپ کی نماز میں خلل پڑے گا، آپ نے روزہ رکھا ہوگا، آپ کا اس میں خلل پڑے گا۔ دیکھو، تم اپنی نماز عبادت کرتے ہو، اپنی عبادتوں میں تمہیں بہت وقت ملتا ہے، تمہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی نمازوں کو چھوڑنا ہوگا، روزے کی حالت میں بولو گے، گلا خراب ہوگا، پھر تمہاری عبادت اس ذوق و شوق سے نہیں ہو پائے گی، تو بہتر ہے ان کو ان کا کام کرنے دو اور تم اپنا کام کرو۔ تم تو اپنی نیکیاں کما رہے ہو نا، تمہیں دوسرے لوگوں کا کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے، وہ نہیں کرتے تو نہ کریں، انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ہے کہ جب تم نماز پڑھا کرو گے تو تمہارے مصلے کے نیچے سے ایک اشرفی مل نکل آیا کرے گی، تو تم اس کو استعمال کر لیا کرنا اور اپنی عبادت کر کے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے حاصل کرتے جانا۔ اب وہ جو بزرگ تھا، وہ جو نیک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ یہ تو کچھ ٹھیک کہہ رہا ہے، میری عبادت میں کمی آ گئی تو میں کیا کروں گا۔ وہ گھر واپس آیا۔ اس نے جب بھی نماز پڑھنا شروع کی تو ہر مرتبہ مصلے کے نیچے سے ایک اشرفی نکل آتی، وہ بہت خوش ہوتا اور اس سے اس کا گھر کا کام بھی چلنے لگ گیا اور وہ عبادت کرنے لگ گیا۔ بہت عرصہ گزر گیا، اسی طریقے سے کرتے کرتے کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ مصلے کے نیچے سے اشرفیاں نکلنا بند ہو گئی ہیں۔ اسے پھر خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس طریقے سے کروں۔ اس دن جو بندہ مجھے ملا تھا، جس نے مجھے روکا تھا، وہ مجھے آ کے پھر روکے گا اور مجھے مصلے کے نیچے سے اشرفیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اور میرا گھر کا کام بھی چلے گا، گھر کا خرچہ بھی چلے گا اور میں عبادت بھی کرتا رہوں گا۔ پھر وہ دوبارہ کلہاڑا پکڑتا ہے اور اس درخت کی طرف جانا شروع کرتا ہے، تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اس درخت کو مت کاٹو۔ تو وہ آدمی کہتا ہے، نہیں، میں تو کاٹوں گا، میں لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ پچھلی مرتبہ شیطان کو نیچے گرا کر نیک آدمی اس کی چھاتی پر بیٹھا تھا، مگر اس بار شیطان نے اس آدمی کو نیچے گرایا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا کہ پچھلی مرتبہ میں اتنی طاقتور تھا کہ میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تھا، تمہیں گرا دیا تھا اور تمہارے اوپر بیٹھ گیا تھا، اب کیا ماجرا ہو گیا کہ تم نے مجھے ایک ہی بار میں نیچے گرا کر میرے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے ہو۔ اس پر شیطان نے کہا کہ اس وقت تم جو کام کر رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، تم خالص اللہ کے لیے لوگوں کو شرک سے روک رہے تھے،
اس لیے تم مجھ پر غالب آ گئے، لیکن اس مرتبہ تم اشرفیوں کے لیے یہ کام کر رہے ہو، اس لیے میں تم پر زیادہ غالب آ گیا ہوں، اور تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ تم نے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا، تم نے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف نہیں بلایا، تم نے میری باتوں کو مان لیا، اس وجہ سے میں تم پر غالب آ گیا۔ اور اسی طریقے سے میں ہر نیک انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہوں اور اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہوں، اور میں انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہوں، مجھے جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے میں انسان پر حاوی ہو جاتا ہوں، اسی لیے تو مجھے اعوذ باللہ سے اپنی بچا لیا جاتا ہے، اپنے ایمان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر بچا لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی شیطان کے بہکاووں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔